جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی بھی ہوں، کسی مسلک، کسی مشرب، کسی مذہب کے ہوں، یقیناً ان کے پیچھے دشمن عناصر شامل ہیں، جو ملک کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو امن کے دشمن ہیں۔ اب میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، اس کے پیچھے جو بھی ہیں، اتنی بات پکی ہے کہ وہ ملک اور مذہب کے خیرخواہ نہیں ہیں، امن کے وہ دشمن ہیں، لوگوں کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں۔ وہ پاکستان کے رہنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ان ایجنسیوں کے اوپر ہے، وہ ان کی حفاظت کریں۔ وہ اسی حفاظت کے لیے لاکھوں تنخواہ لیتے ہیں، کروڑوں کی مراعات لیتے ہیں۔ پشاور میں ایک امام بارگاہ کے اندر دھماکہ ہوا، جس سے درجنوں لوگ جاں بحق ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کے جو بھی اس کے پیچھے ہیں ان کی مذمت کرتا ہوں، واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور قرآن کریم کی اس آیت کے تناظر میں کہ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی کو بغیر حق کے قتل کیا، یعنی ناحق قتل کیا، یا زمین میں فساد مچائی، زمین میں فساد پھیلایا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ بات یہ ہے کہ الحمدللہ کافی عرصے کے بعد پاکستان میں سکون اور امن کا سانس لینا شروع کیا تھا، لوگوں نے اپنے کاروبار شروع کیے تھے، اور خاص طور پر کرونا جیسی وبا کے بعد کہ جس نے لوگوں کے دم گھوٹے تھے اور لوگوں کا معاشی قتل کیا تھا، اب الحمدللہ کچھ سکون کا سانس لینے لگے تھے، کچھ امن اور اطمینان کے ساتھ اندر باہر آنے جانے اور اپنی ایکٹیویٹیز شروع کیے تھے۔ اوپر سے اب یہ حادثہ ہوا۔ یہ دراصل ملک دشمن عناصر لوگوں کا یہ کام ہے، وہ کسی بھی حوالے سے پاکستان کے امن اور سکون کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ابھی حال ہی میں پشاور میں ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام نے بڑی لیڈ کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے۔ پشاور شہر کا میئر بھی جمعیت کا آیا ہے، علماء کا نمائندہ ہے، تو لوگ یہاں سے بھی اپنے مکروہ اور مذموم عزائم پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس واقعے کا ذمہ دار ان کو ٹھہرائیں یا ان کی ناکامی سمجھیں اس بات کو۔ حالانکہ ان کی ناکامی نہیں ہے، ذمہ داران اور حکومت تو کسی اور کی ہے۔ حکومتی عناصر اور جتنی بھی ہماری ایجنسیاں ہیں جو انہی چیزوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کے رہنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ان ایجنسیوں کے اوپر ہے، وہ ان کی حفاظت کریں۔ وہ اسی حفاظت کے لیے لاکھوں تنخواہ لیتے ہیں، کروڑوں کی مراعات لیتے ہیں۔ اگر تو وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام میں ناکام نظر آتے ہیں تو ان کو اپنے ان تمام عہدوں سے استعفا دینا چاہیے اور لوگوں کا یہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس موقع پر جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی بھی ہوں، کسی مسلک، کسی مشرب، کسی مذہب کے ہوں، یقیناً ان کے پیچھے دشمن عناصر شامل ہیں، جو ملک کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو امن کے دشمن ہیں۔ اب ان اداروں کو چاہیے کہ وہ بلا رو رعایت ان کی نشاندہی کریں، ان کو پکڑیں، اپنی تنخواہ حلال کریں اور پھر ان کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچائیں اور عوام کے سامنے وہ مکروہ چہرے، مذموم عزائم رکھنے والے چہرے سامنے لائیں، پتہ چلے کہ کون امن تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ ابھی شیعوں کے امام بارگاہ میں یہ دھماکہ ہوا ہے، کل کسی اور مسجد میں ہوگا، پرسوں بازار میں ہوگا۔ یہ تو وہی ہوگا جو کچھ عرصہ پہلے ہوتا تھا کہ کوئی بیچارہ گھر سے نہیں نکل سکتا تھا،
ادھر دھماکہ ادھر دھماکہ، مسجد میں دھماکہ، امام بارگاہ میں دھماکہ، راستے میں دھماکہ، بازار میں دھماکہ، شاپنگ مال میں دھماکہ۔ اس لیے یہ ابتدا ہے۔ اب وہ دشمن بھی، وہ مذموم مقاصد اور عزائم رکھنے والے لوگ بھی زمین دیکھ کر قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر تو یہی سے ان کی گرفت ہوئی اور ان کے گریبان کو پکڑا گیا تو انشاءاللہ ان کے عزائم سارے ٹوٹ جائیں گے۔ اب میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، اس کے پیچھے جو بھی ہیں، اتنی بات پکی ہے کہ وہ ملک اور مذہب کے خیرخواہ نہیں ہے، امن کے وہ دشمن ہیں، لوگوں کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں وہ۔ اور مجھے ایک خطرہ یہ بھی لگتا ہے کہ بعض مذموم عزائم کے لوگ اس کے تانے بانے کہیں روئے زمین کے اوپر مقدس جماعت طالبان کے ساتھ نہ ملائے۔ الحمدللہ بڑی قربانیوں کے بعد صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، اور الحمدللہ شرعی نظام 100% نافذ ہے۔ اب کچھ وہ لوگ جو ان سے جلتے ہیں، یہ طالبان ان کو ہضم نہیں ہوتے، وہ کوشش کریں گے کہ اس کے تانے بانے ان سے ملائیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی کارروائیاں اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں نہیں ہیں۔ وہ تو سینہ سپر ہو کر دنیا کے سامنے ڈٹ گئے اور پوری دنیا کو شکست فاج سے دوچار کر دیا۔ سپر پاور کی رٹ لگانے والے صبح شام وہ ممالک، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 52 ممالک، پورے نیٹو اور ان کے حواریوں کو وہ شکست دی کہ دنیا یاد رکھے گی، رہتی دنیا یاد رکھے گی۔ تو کچھ مذموم عزائم والے، مکروہ عزائم والے کوشش کریں گے کہ اس کے تانے بانے طالبان سے ملائیں۔ وہ طالبان، افغانی طالبان میری مراد ہیں، وہ اس سے بالکل بری الذمہ ہے انشاءاللہ۔ اب یہ ذمہ داری بنتی ہمارے اداروں کی، جو ہمارے جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے ہر مہینے لاکھوں لاکھوں تنخواہیں لیتے ہیں، بڑی بڑی مراعات حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان مذموم عزائم کے لوگ، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، کسی بھی لباس میں ہوں، کسی بھی صورت میں ہوں، ان کو پکڑیں، کیفر کردار تک پہنچائیں اور ہم سب کے کلیجے ٹھنڈے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔